نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار حضرت
کو روک لیا گیا. عمر بن سعد نے روک لیا. یکم محرم کو امام آئے, 7 محرم تا روکا گیا, 7 محرم کو پانی بند کر دیا. جانور پانی پیتے تھے, گھوڑے پیتے تھے, کتے پیتے تھے, لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت. 3 دن تک پانی بند رہا. 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے. شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا, سنگ دل بدبخت, جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا, وہ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین اندر گئے, سیدہ زینب سے مشورہ کیا, باہر آئے, فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. او بھائی, بچے ساتھ ہو, صحرا کا علاقہ ہو, تپتی ہوئی ریت ہو, اتنے کٹھن اور سخت حالات, چاروں جانب موت ہی موت, دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں, اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین, باقی سارے بچے ہیں یا
19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے. مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے. ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے، پانی آ جائے، ترس گئے. خدا کا خوف کرو، یہ دلیر لوگ تھے. ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے، دلیری. دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک. میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف. ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا. سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے
یزید نے تو بڑی وہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا. بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نمان. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے, جاندار. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے, حضور کے باپ کو جہنمی کہے, یزید کو امیر المومنین کہے, اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے, یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا, اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی, ہم کس مسجد میں جائیں؟ 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں, کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی, کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی, غلط بندے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے, یہی تو امام حسین نے بتایا, کفر اسلام نہیں, حق اور باطل. تو سمجھیے درس یہ ہے, پیغام یہ ہے, پیغام یہ ہے. یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے, اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا. ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو. خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش قطر نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے, عالم اگر شور نہ کرے, زور نہ کرے, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی
تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہے ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو وہ بھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. ان کا حصہ ہے اور اہل بیت کا پیار بھی ایمان کا حصہ ہے. اسلام ماننے کا نام ہے, تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے. عزیز دوستو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہل بیت کی خدمت کے لیے کچھ نذرانہ دیا کریں گے. نذرانہ لینا اور دینا سنت ہے, مطالبہ کرنا منع ہے. اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منع ہے. تو وہ پیسے لے کے صحابہ در رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآن پاک نازل کر دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہے. تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نا. چلیں, اللہ آپ کو جزا دے. تھوڑا سا سنیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل, طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ, دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, صرف اللہ کی رضا کے لیے کہنا ہے, نہیں میرے لیے نہیں. اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا. اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا الہی کی نیت نہ ہو تب تک اس کا اجر نہیں ہوتا. تو آپ چپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لیے یہ بھی بہت کافی ہے, لیکن توجہ میری بات پہ رہے تو بڑا اچھا ہے. آپ حضرات غور کریں گے, اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو, اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. اہل بیت حضور کے قریبی, خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے, تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں. تو محبوب نے فرمایا علی, فاطمہ اور ان کی اولاد, یہ میرے قریبی ہیں, ان سے پیار کرنے کا حکم ہے, ان سے پیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے, پیار نہیں ہوتا, بحث ہوتی ہے. ہمارا بحث کا دور ہے, 1 محرم سے 10 محرم تک بحث ہوتی رہتی ہے. فضول سا ایک آدمی ہے, اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں, منہ پہ داڑھی بھی نہیں, اس نے کوئی فضول سی بات کر دی ہے, وہ کلپ کسی نے سن لیا ہے, وہ لے کے گھومتا پھر رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, جواب دیں. تو میں نے کہا بندہ تو دیکھ لو, اب ہر ایک کا جواب دینا شروع کر دے بھئی. اب ہر ایک کا جواب تھوڑی, میری یہ نوجوان خاص توجہ کریں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے, اب ہر ایک کا جواب دیا جائے گا, پہلے اس کا معیار دیکھا جائے گا. آپ بھی ہر ایک کی بات نہ سنا کریں. نبی پاک کا فرمان ہے, غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. حضور کا فرمان ہے, نبی پاک نے فرمایا یہ میرا دین ہے, جب تم اس کا علم حاصل کرنا ہے تم نے تو تم نے دیکھ لینا ہے کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. صرف کتاب کا اثر نہیں ہوتا, استاد کا بھی اثر ہوتا ہے, استاد کا بھی اثر ہوتا ہے. تو محبوب نے خود فرمایا کہ دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے جو بات کر رہا ہے. پہلے یہ یاد رکھیں کہ بحث سے بچیں, الجھے نہیں. پہلے زمانے میں لوگ عمل کرتے تھے, کوئی بات ملتی تھی تو عمل کرتے تھے. اب لوگ بحث کرتے ہیں. بھئی کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ میلاد شریف جائز ہے, پوری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے, عرب میں, عجم میں, ہر جگہ. لیکن ہر سال 12 ربیع الاول کو سنی اٹھ کے پوچھنے لگ جاتا ہے جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا, تو آپ بتائیں جائز ہے کہ نہ جائز ہے. تو میں کیا ساڑھ کو لو تو ہی نہیں منیا ساری عمر تے انہوں وسا کی منانا ہے, تینوں ہی نہیں سمجھ آئی بے لیا, تو پھر پوچھ رہا ہے ہر سال ہی کہ منانا ہے کہ نہیں منانا. تو عمل کریں, بحث نہ کریں. صحابہ بحث نہیں کرتے تھے, عمل کرتے. انہوں نے بحث نے عمل کیا, ساری زندگی عمل میں گزاری. یہ جو عقل ہوتی ہے نا, عقل, یہ تو بہت زیادہ عقل مند آدمی, آپ کو پتہ ہے خودکشی کون کرتا ہے؟ بہت عقل مند آدمی خودکشی کرتا ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتاتا نہیں, وہ اپنے آپ کو سب سے سیاںا سمجھتا ہے. دکھ جب بتایا جاتا ہے تو دکھ بٹ جاتا ہے, تقسیم ہو جاتا ہے. وہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو بتاؤں اتنا سیاںا ہو کے, تو گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے.
یہ جو عقل ہے نا عقل، اقبال کہنے لگے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، 2-3-4 منٹ نہیں تنقید کرتی بلکہ ہر وقت ہی کرتی رہے، فرصت ہی نہیں، فارغ بیٹھتی نہیں، عقل کو تنقید سے